السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ ایک طرف مرکزی وزیر ویڈیو پوسٹ کر سپریم کورٹ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، تو دوسری طرف وزیراعظم مودی پر بنی بی بی سی کی ڈاکومنٹری کے بعد وہی اب سپریم کورٹ کی تعریف کو مجبور ہو گئے ہیں۔ بی بی سی کی ڈاکومنٹری کو غلط ثابت کرنے کی کوشش میں وزیر قانون نے کہہ دیا کہ ہندوستان میں کچھ لوگ بی بی سی کو اعلیٰ ترین عدالت سے بااثر سمجھ رہے ہیں۔ دراصل وہ بات کر رہے تھے بی بی سی کی ڈاکومنٹری کی، جس میں گجرات فسادات کے لیے وزیر اعظم مودی کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے، جبکہ سپریم کورٹ نے گزشتہ سال اپنے ایک فیصلے میں وزیر اعظم مودی کو دی گئی کلین چٹ کو برقرار رکھا تھا۔ وہیں اگر کل تک کی بات کی جائے تو وزیر قانون کے تیور کچھ الگ ہی نظر آ رہے تھے۔ گزشتہ روز ہی وزیر قانون نے سپریم کورٹ کو تنقید کا نشانہ بنانے کے لیے ایک سابق جج کے تبصرے کا سہارا لیا تھا، جس میں سابق جج جسٹس آر ایس سودھی کے ایک انٹرویو کلپ کو شیئر کرتے ہوئے انہوں نے لکھا تھا کہ یہ دانشمندانہ خیالات ہیں۔ کئی اہم فیصلہ سنانے والے دہلی ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج سودھی اس ویڈیو میں یہ کہتے ہوئے سنے جا سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے پہلی بار آئین کو ہائی جیک کر لیا ہے۔ امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشن تو پارلیمنٹ ہی کرے گا، لیکن یہاں مجھے لگتا ہے یہ سپریم کورٹ نے کانسٹیٹیوشن پہلی دفعہ ہائی جیک کر لیا۔ کرن رجیجو نے ویڈیو کلپ شیئر کرتے ہوئے یہ بھی لکھا تھا کہ در حقیقت بیشتر لوگوں کے خیالات ایک جیسے ہیں، یہ صرف وہی لوگ ہیں جو آئین کی دفعات اور عوام کے مینڈیٹ کو نظر انداز کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ ہندوستان کے آئین سے بالاتر ہیں۔ دراصل یہ بیان عدلیہ اور حکومت کے درمیان کالجم کو لے کر دیرینہ اختلافات کا تازہ ترین واقعہ تھا، جس میں حالیہ دنوں میں شدت آ گئی ہے۔ لیکن بی بی سی کی ڈاکومنٹری اب بی جے پی کے لیے پریشانی کا باعث بن گئی ہے۔ ایک طرف تو اس کی ویڈیو، یہاں تک کہ اس کی لنک شیئر کرنے تک پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے، تو دوسری طرف اپوزیشن جماعتوں نے بھی مودی حکومت کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے۔ کانگریس نے لکھا کہ اگر بی بی سی کا دفتر ہندوستان میں ہوتا تو اب تک جانچ ایجنسیاں ان کے یہاں دستک دے چکی ہوتی۔ ساتھ ہی اپوزیشن پارٹیوں نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ مودی نے گجرات فسادات کے بعد اس وقت کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کے راج دھرم کو ماننے کے مشورے سے کچھ نہیں سیکھا اور پھر بھی سوچا کہ وہ معلومات تک رسائی کو روک کر سچائی کو دبا سکتے ہیں۔ وہ کانگریس رہنما گورو ولبھ نے یہاں تک لکھا کہ میک ان انڈیا، اسٹارٹ اپ انڈیا جیسی اسکیمیں تو ہیں ہی، اب مودی جی بلاک اسکیم بھی لے کر آ گئے ہیں۔ بتا دیں کہ ڈاکومنٹری کی ایک قسط بی بی سی نے اپلوڈ کر دی تھی اور اس کے بعد کافی ہنگامہ ہوا، جس کے بعد تمام پلیٹ فارم سے، ہندوستان میں تمام پلیٹ فارم سے وہ ویڈیوز، اس کی لنک اور وہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہٹا دی گئی، اور اب اس کی دوسری قسط 24 جنوری کو صرف یو کے میں ریلیز کی جائے گی اور ہندوستان میں اسے دکھانے کا کوئی بندوبست نہیں ہے، اس طرح کا بیان بی بی سی نے دیا ہے۔ ملک میں اقلیتوں کے خلاف جرائم، ان کے خلاف نفرت اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی، لیکن مودی حکومت اسے ماننے کو تیار نہیں ہے۔ راہل گاندھی جس یاترا کے ذریعے بھارت جوڑنے کی باتیں کر رہے ہیں اور ہندو مسلم منافرت کو ختم کرنے اور سماج کو جوڑنے کا پیغام دے رہے ہیں، اب وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے راہل گاندھی پر الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ اس یاترا کے ذریعے راہل گاندھی لوگوں میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ راجناتھ سنگھ مدھیہ پردیش میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ بھارت ٹوٹ نہیں رہا ہے اور راہل گاندھی بھارت جوڑو یاترا پر نکلے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی نفرت پیدا کر کے اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بیرون ملک میں ہندوستان اور وزیر اعظم مودی اور بی جے پی کی شبیہ کو داغدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہندوستان میں اس طرح کوئی بھی نفرت کا ماحول یہاں پیدا نہیں کر رہا ہے۔ اس طرح کی بات وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہی۔ چاروں طرف گھوم گھوم کر کہہ رہے ہیں ہندوستان میں نفرت ہی نفرت چاروں طرف۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہندوستان میں نفرت پیدا کرنے کا کام کون کر رہا ہے؟ کیا سارے دیش میں مودی جی لوگوں کے بیچ نفرت پیدا کرنے کا کام کر رہے ہیں؟ کیا مدھیہ پردیش میں شیوراج سنگھ جی لوگوں کے بیچ نفرت پیدا کرنے کا کام کر رہے ہیں؟ میں آپ سے اس سوال کا جواب چاہتا ہوں بہنوں بھائیوں، یا کانگریس کے لوگ بھارت کو بدنام کر رہے ہیں میرے بہنوں بھائیوں؟ اس کا انہیں جواب دیا جانا چاہیے۔ ساری دنیا میں بھارت کی چھوی خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھارت میں نفرت ہی ویسے نفرت کس قدر پھیلتی جا رہی ہے اور ہندوتوادی ذہنیت کے لوگ ہندوستان کا نام کس طریقے سے بیرون ملک بدنام کر رہے ہیں، اس کی ایک تازہ مثال کل ہی دیکھنے کو ملی ہے۔ کوریائی طالبات جو کہ دہلی میں ہندی کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، وہ گزشتہ روز یو پی کی چودھری چرن سنگھ یونیورسٹی کے دورے کے لیے پہنچ گئے، تو وہاں ان کا استقبال ہندوتوادیوں نے کس طریقے سے کیا تو یہ دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ یہاں کرسچن مشنریز ہیں جو ادھر آنا چاہ رہے ہیں، غلط بات ہے۔ ہاں میڈم،
लगाओ। नहीं बस बस। दरअसल दो लड़कियां थी, उनके सामने जय श्री राम के नारे लगाए गए, उन्हें क्रिश्चियन मिशनरी कहकर बुलाया गया और उनकी वीडियो बनाई गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि वो किस कदर खौफजदा नजर आ रही हैं और हिंदुत्ववादी गुंडे उनके सामने किस तरह से नारे लगा रहे हैं और उनके खिलाफ फकरे कस रहे हैं। लेकिन बीजेपी रहनुमाओं को मुल्क में नफरत नहीं दिख रही, नहीं दिखता कि उन सब चीज़ों का असर हिंदुस्तान के बाहर किस तरीके से पड़ रहा है। एक और वीडियो है जिसमें हिंदुत्ववादी तंजीमों से जुड़े लोग खुल्लम खुल्ला मसाजिद को तोड़कर मंदिर बनाने की बातें करते नजर आ रहे हैं। हिंदुओं को उकसा रहे हैं कि 30,000 मस्जिद अब भी बाकी है जिन्हें तोड़कर मंदिर बनाया जाएगा। बोलो वापस मंदिर बनाना है कि नहीं बनाना है? राम जी का तो बना लिया, लेकिन अभी 30,000 बाकी है, उनको मंदिर बनाना है। वापस अपना स्थान हमको लेना, उसका नाम है बजरंग दल। चीज खरीदते हो, हलाल लिखी हुई चीज को मत लेना, वरना उसका पैसा किसको मिलता है? मुसलमानों को मिलता है। उसको बंद करवाने वाले संगठन का नाम क्या है? बजरंग दल। लेकिन वजीर दिफा को मुल्क में नफरत नहीं दिख रही। कम से कम बीजेपी रहनुमा उन जैसे अनासर के खिलाफ अगर कुछ बोले तो फिर लोगों को भी यकीन हो जाए कि हाँ, यहाँ अक़लियतों के खिलाफ, उकसाने वालों के खिलाफ हुकूमत सख्त इक़दाम करती है, उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। लेकिन अब तक तो ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट आज सहाफ़ी राना अय्यूब की दरख्वास्त पर समाअत करेगा, जिसमें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी के जरिए उनके खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में गाजियाबाद की खुसूसी PMLA अदालत के जरिए उन्हें जारी करदा समन को चैलेंज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करदा फहरिस्त के मुताबिक राना अय्यूब की अर्जी जस्टिस V रामा सुब्रमण्यम और JB पारदीवाला की बेंच के सामने दर्ज है। इससे कबल 17 जनवरी को चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की ज़ेर क़यादत बेंच ने राना अय्यूब की तरफ से पेश होने वाली एडवोकेट वृंदा ग्रोवर की दरखास्तों का नोटिस लेने के बाद राना अय्यूब की दरखास्त को फौरी समाअत के लिए दर्ज करने पर गौर करने पर इत्तेफाक किया था। वाज़ेह कि राना अय्यूब एक मशहूर सहाफ़ी हैं जो फिलवक्त वाशिंगटन पोस्ट की ओपिनियन एडिटर हैं। इससे कबल उन्होंने 2002 के गुजरात फसादात पर मशहूर ज़माना किताब गुजरात फाइल्स तहरीर की थी, जिसे भारत के किसी भी पब्लिशर ने पब्लिश करने से इनकार कर दिया था। उसके बाद उन्होंने अपनी किताब खुद ही शाया करवा दी थी। वो तहलका मैगजीन से भी वाबस्ता रही हैं। इस दौरान उन्होंने गुजरात फसादात से मुताल्लिक़ मुताद्दिद चश्मकुशा अंडर कवर स्टोरीज़ की थी, जिसकी बुनियाद पर मुताद्दिद लोगों को सज़ाएँ भी हुई हैं। और बैनुल-अक़वामी तेल बाज़ार में ईंधन की कीमतें मुसलसल कम हो रही हैं, लेकिन हिंदुस्तानी सारिफीन को एक पैसे का फ़ायदा नहीं हो रहा। कई महीनों से ईंधन की कीमतों में कोई कमी नहीं आई, जिस पर अपोजिशन ने मोदी हुकूमत पर आवाम के लाखों करोड़ रुपए लूटने का इल्ज़ाम आयद भी किया है। गुज़िश्ता दिनों ही कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एदाद शुमार पेश करते हुए कहा था कि किस तरीके से जो है वो पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं, लेकिन उसका फ़ायदा सिर्फ हुकूमत लूट रही है। इस तरह का उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया था। वहीं अब पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकज़ी वज़ीर हरदीप सिंह पुरी ने इतवार के रोज़ ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर जोर दिया है कि अगर बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमत कम होती है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उन्हें कमी करनी चाहिए। उन्होंने वाराणसी में एक तकरीब में कहा कि एक बार जब बैनुल-अक़वामी कीमतें मुस्तहकम हो जाती हैं और वो अंडर रिकवरी को बहाल करने में कामयाब हो जाएं तो तेल की मार्केटिंग कंपनियों को कीमतों में कमी करनी चाहिए। अंडर रिकवरी से मुराद पैदावारी लागत से कम नरखों पर ईंधन फरोख्त करना है। 22 मई से मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं आई है। 21 मई को मरकज़ी हुकूमत ने पेट्रोल पर 8 रुपये फ़ी लीटर और डीजल पर 6 रुपये फ़ी लीटर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी थी। वहीं पुरी ने तेल कंपनियों का दिफा भी किया। उन्होंने कहा कि ब्रेंट क्रूड की कीमतें, जो खाम तेल के लिए एक अहम मयार है, नीचे आ गई हैं, जबकि हिंदुस्तान रूस से दरामदात बढ़ा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इन दोनों का मजमूई तौर पर ईंधन के दरामदी बिल पर असर पड़ता है, लेकिन नुकसानात अब भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कीमतों में कमी नहीं कर पा रही हैं। और मस्जिद हराम में रवां हिजरी साल 10 करोड़ से ज़ायद आज़मीन की आमद रिकॉर्ड की गई है। हरमैन शरीफैन के उमूर की निगरानी के ज़िम्मेदार इदारे के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस्सुदैस ने इंकिशाफ किया है कि 1444 हिजरी के आगाज़ से लेकर अब तक बैतुल्लाह शरीफ की मस्जिद हराम में 100 मिलियन से ज़्यादा अफराद की आमद और रफ्त रिकॉर्ड की गई है। एदाद शुमार के मुताबिक गाड़ियों की नकल हमल की खिदमत के लिए एक साल के दौरान 15 लाख से ज़्यादा मेहमानों की खिदमत की गई है। मज़ीद कहना था कि मस्जिद नबवी में बुजुर्गों और माजूरों को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए 50 से ज़ायद गाड़ियाँ सिर्फ मुअम्मर अफराद और ख़ास ज़रूरत वाले अफराद के लिए मुख्तस कर दी गई हैं।
سال 2023 کے دوران دونوں مقدس مساجد میں رضاکاروں کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے۔ گاڑی کی خدمات کو ضرورت مند افراد تک پہنچانے کے لیے الیکٹرانک آرڈر کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے، جبکہ مسجد الحرام میں الیکٹرانک طواف کی سروس کی فراہمی بھی ممکن بنائی جائے گی۔ اور دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے انتہا پسندوں نے سویڈن کے نیٹو میں شمولیت کی مخالفت کرنے پر ترکیہ کے خلاف اسٹاک ہوم میں مظاہرے کے دوران قرآن کے اوراق جلا دیے، جس پر مسلم دنیا نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ ترک وزیر خارجہ نے اس ناپاک اقدام کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اظہار رائے کی آزادی کے آڑ میں ہم اپنی مقدس کتاب پر ہونے والے گھناؤنے حملے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ہماری مقدس اقدار کی توہین اور اسلام مخالف فعل کی اجازت دینا ناقابل قبول ہے۔ اس طرح کا بیان انہوں نے دیا ہے۔ وہیں ترکی وزیر خارجہ نے اپنا دورہ سویڈن بھی منسوخ کر دیا ہے۔ وہیں سعودی عرب، ایران، عراق، اردن، کویت سمیت دیگر عرب ممالک نے بھی ان کے اس ذمہ داروں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے شدید غصے کا بھی اظہار کیا ہے۔ وہیں مسلم ممالک کی طرف سے غم و غصے کے اظہار کے بعد سویڈن کے وزیر خارجہ نے بیان جاری کیا ہے اور کہا کہ اسلاموفوبک اشتعال انگیزی خوفناک ہے اور ملک میں اظہار رائے کی آزادی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سویڈن کی حکومت اس طرح کے اقدام کی حمایت کرے گی۔ خیر ہے کہ ڈنمارک کی انتہائی دائیں بازو کی سیاسی جماعت کے متنازع رہنما ریسمس نے اس سے قبل بھی قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کی ناپاک حرکتیں کی تھی، لیکن اس کے خلاف اس وقت بھی کارروائی نہیں ہوئی تھی، جس کے بعد آج گزشتہ روز نے یہ ایک بار پھر اس طرح کی حرکت کی ہے۔ وہ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں چین کے سالنوں کے موقع پر 10 افراد کو ہلاک کرنے کے بعد فرار ہونے والے مشتبہ اسلحہ بردار شخص نے خود بھی اپنی جان لے لی ہے۔ فائرنگ کے نتیجے میں 5 خواتین اور 5 مرد ہلاک جبکہ 10 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ فائرنگ کے واقعے کے بعد ملزم موقع سے فرار ہو گیا تھا۔ وہیں لاس اینجلس پولیس کے مطابق مطلوب ملزم کی وین کے قریب جب وہ پہنچے تو فائرنگ کے اندر سے آواز آئی۔ مطلوبہ شخص وین کے اندر مردہ پایا گیا، جس کی شناخت 72 سالہ ہوکین کے نام سے ہوئی ہے۔ چین کے نئے قمری سال کی تقریبات کے لیے دراصل شہر میں ہزاروں افراد جمع تھے۔ اسی دوران 72 سالہ شخص نے لوگوں پر اندھادھند فائرنگ کرنا شروع کر دیا اور فائرنگ کے واقعے میں 10 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ وہیں شام کے حلب شہر میں اتوار کے روز ایک 5 منزلہ رہائشی عمارت گرنے سے ایک بچے سمیت کم از کم 16 لوگوں کی موت واقع ہو گئی اور 4 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ شام کے نشریاتی ادارے شام FM نے بتایا کہ یہ حادثہ شیخ مقصود علاقے کے قریب پیش آیا، جس میں تقریباً 30 افراد رہائش پذیر ہیں، جو کہ امریکی حمایت یافتہ کرد زیر قیادت سیرین ڈیموکریٹک فورسز کے کنٹرول میں ہیں۔ واضح ہے کہ شام کے 11 سالہ تنازع کے دوران حلب میں بہت سی عمارتیں وہاں تباہ ہو گئی ہیں یا انہیں شدید نقصان پہنچا ہے، جس سے لاکھوں افراد وہاں ہلاک ہو چکے ہیں اور جنگ کی وجہ سے ایک بہت بڑی آبادی جو ہے وہ بے گھر بھی ہو گئی ہے۔ تو ناظرین، یہ خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔